الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا رواہ البخاری۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی، پاک دامن، پاک کردار، پاک دامن والی پاکیزہ کردار کی خاتون، سچے باپ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات عالم کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر احسان کیا ہو۔ کسی بندے نے اتنا سا دیا نا جی، میرے مصطفیٰ نے اتنا عطا فرما کے اپنا احسان اتار دی، چلو بھائی چلو بھائی شاباش۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک ہستی ہے جی جس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہی تیرا احسان اتارے گا، تیری نیکیوں کا اجر تجھے عطا فرمائے گا۔ وہ ہستی کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ بس روئے زمین پر اگر کسی انسان کا احسان ہے میرے مصطفیٰ پر تو اس کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ المعروف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، بس اور کائنات میں کوئی دوسرا شخص نہیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے اس صدی سے بات، اب نصیب والے جو بیٹھے ہیں میں ان کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نیکی کی، حضور نے کیا کیا؟ فوراً بتا نہیں دیا، یار صدیق میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، جس نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی میں نے اتنا اس کو بدلہ دے دیا، ایک تو ہے جس کی نیکی کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ بڑی ہستیاں جی، بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہم ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا ایک ایک سانس ہماری پوری پوری زندگی کی عبادات سے افضل ہے۔ یار ایک اور جو ہے نا جی وہ ہستی ہے اس وقت ہمارے پاس جس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، جس کا شکریہ ادا کرنا۔ کئی ایسے گھر والے ہیں جن کی بیویوں نے پورا مہینہ آپ لوگوں کو افطاری کروائیں، کئیوں کی بیویاں نہیں ان کی مائیں ہیں، ان کے ماؤں نے ان کو، کئیوں کی بہنوں نے ان کو پورا مہینہ سحری افطاری کروائی ہے، کوئی چون چران نہیں کی، کوئی اوں آ نہیں کی، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اب ان کا شکریہ ادا کرنا بھی بنتا ہے۔ آپ کی بیوی جو شادی شدہ ہیں وہ آپ سے پہلے اٹھی، اپنی نیند کو خراب کیا، بچوں کو سکول بھی بھیجا، اس نے افطاریاں بھی بنائیں، اس نے سحریاں بھی بنائیں، اس نے آپ کی خدمتیں بھی کیں، روزے رکھ کے اس نے برتن بھی دھوئے، کپڑے بھی دھوئے، اس نے ساری صفائیاں بھی کیں، یہ تمام کے تمام اس نے امور ادا کیے ہیں، آپ سے اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اب حق بنتا ہے یار اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ میں نے اپنے جمعوں کے اندر بھی، اپنی نمازوں کے اندر بھی، اپنی عبادتوں کے اندر بھی ہر اس بندے کا شکریہ ادا کیا ہے جس نے ایک کھجور کا بھی میرے اوپر احسان کیا نا جی، میں نے اس کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ اس نے مجھے اتنا دیا، اس نے اپنی حیثیت دیکھی، یا اللہ تو اس کی حیثیت نہ دیکھنا، اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرما۔ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، جنہوں نے پورا مہینہ آپ کی بے لوث خدمت کی ہے، یار ان کو لازمی دینا۔ یہ فقیر باہر بیٹھے ہوئے نا جی، ان کو دو گے نا آپ کو ایک ٹکے کا ثواب نہیں، ایک ٹیڈی پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ یہ اپریسیشن کر دیتے ہو نا جی، پھر نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیے گا وہ کتنی دل جمعی کے ساتھ آپ کی خدمت کرتی ہیں۔
آپ نہیں دیں گے تو کام پھر بھی چل جائے گا. بیوی آپ کی، بہن آپ کی، ماں آپ کی، انہوں نے روٹین میں کام کر دیے. 365 دن سال کا انہوں نے نوکر بن کے کام کر لیا. اتنی سخت نوکری کسی کی نہیں ہوتی جتنی یہ افراد گھر کے کرتے ہیں. انہوں نے بخار نہیں دیکھنا، انہوں نے پریشانی نہیں دیکھنی، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا. مجھے تو حدیث یہ بتا رہی ہے، اللہ کے بندے جو تیرے ساتھ نیکی کرے تو نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، تو نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے. اور یہیں پر ہم آ کے ٹھہر جاتے ہیں، ذرا پیچھے جھجک جاتے ہیں. اب میں اپنی بیوی سے کہوں تیرا شکریہ ہے، اپنی بہن سے کہوں، بڈی نو کہا میں دنیا کی کہہ گی تھلے لگا ہے، بڈی کہہ گی تھلے لگا ہے، بڈی نو میں کہا تیرا شکریہ ہے. کوئی گل ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اے جڑا اندر بیٹھا ہے نا جی، انہوں بندہ کیویں مارے. ماں باپ ناراض ہو جائیں، اللہ کی قسم تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے گھٹنا پکڑ کے بیٹھ جاؤ، صرف بیٹھ جاؤ. ابا کو اوپر بٹھاؤ، گھٹنا پکڑ لو، کہو ابا جی معاف کر دو، اے چھٹی ہو گئی، چلو ابا جی فوراً معاف کر دو. یہ لوگ، ان کی دنیا کچھ اور چلتی ہے، بیوی ہے، بہنیں ہیں، یہ لوگ ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں، بتا نہیں پاتے. ان کے دلوں کے اندر چیزیں رہتی ہیں، بات رہتی ہیں. آپ کی تھوڑی سی ستائش اپریشیٹ کرنا کہ آج عید کا دن ہے، اللہ خیر صلی اللہ ہے میری جیب میں، آج تجھے چلے جانے کے پاس ضرورت نہیں ہے، پورا مہینہ تو نے خدمت کی، چلو آج کا دن ہماری طرف سے، تم آرام سے بیٹھ. ہاں جی، اب کر کے دیکھیں حضرت، طبیعت خوش ہو جائے گی، گھر میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ. اور نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، روٹین تو چل ہی رہی ہے. انہوں نے کل بھی روٹی پکائی ہے، وہ کل بھی پھر بھی پکائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری طرف سے ایک گزارش تھی. وہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میرے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے، ملم یشکر الناس فلم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. انشکر لی والی والدیک، اللہ کا بھی شکر کرنا ہے، ماں باپ کا بھی شکر کرنا ہے. جس بندے نے قبلہ آپ کے اوپر احسان کیا ہے، میں انشاءاللہ میرے پاس یہ دعا کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. میں عید کے دن بھی دعا کروں گا ہر اس شخص کے لیے جس بندے نے میرے اوپر ایک کھجور کا بھی احسان کیا ہے، ایک کھجور کا بھی جس نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے. میں دعا کروں گا اللہ اس کی نسلوں تک کو سنوار دے، فیضان دے اس مالک. اس بندے نے اپنی حیثیت دیکھی، مالک تو ان کی حیثیت نہ دیکھنا، تو اپنی شان دیکھنا. بس اتنا پیغام تھا جی. وہ خاص لوگ چاہیے تھے اس پیغام کے لیے، پیغام خاصوں تک پہنچانا تھا، اس لیے پہلے حدیث پاک تلاوت کر لیا اور ترجمہ کر لیا. خاصوں تک پیغام پہنچ چکا ہے. اللہ سے دعا ہے آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.